اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، مملوک کون تھے اور ان کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا اختلافات تھے؟ اس کے علاوہ مملوک سلطنت کس طرح ختم ہوئی، ان سب کے بارے میں ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستو، 1517 عیسوی میں عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمے سے قبل مملوکوں نے تقریباً 1250 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک شام اور مصر پر حکمرانی کی، لیکن مملوک سب سے پہلے عباسی خلافت کے دوران 9ویں صدی میں نمودار ہوئے تھے اور 16ویں صدی کے اوائل میں عثمانیوں کے ہاتھوں ان کا تختہ الٹنے کے بعد بھی وہ مصری اسلامی معاشرے کا حصہ بنے رہے اور 19ویں صدی تک ایک بااثر گروہ کے طور پر موجود رہے۔ یہ مملوکوں کا ہی کارنامہ تھا کہ جنہوں نے آٹومر کی صلیبی سلطنتوں کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ شام اور مصر کے مقدس مقامات کو بھی منگولوں سے بچایا۔ انہوں نے بعد کے قرون وسطیٰ میں قاہرہ کو اسلامی دنیا کا غالب شہر بھی بنایا۔ مملوک جو کہ بظاہر تو ان پڑھ دکھتے تھے مگر انہی مملوکوں کی حکمرانی کے دوران کاریگری، فن تعمیر اور علمی فنون کو فروغ ملا۔ مملوک خاندان کے دو اہم گروہ تھے۔ 1250 عیسوی سے 1381 عیسوی تک بحری مملوکوں نے مملوک سلطانوں کو پیدا کیا۔ پھر 1382 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک برجی مملوک غالب رہے۔ لفظ مملوک کا مطلب ہے ملکیت، اور مملوک مصر کے مقامی نہیں تھے بلکہ یہ ہمیشہ سے غلام سپاہی رہے تھے۔ یہ لوگ وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچک ترک تھے۔ اصولی طور پر ایک مملوک اپنی جائیداد یا ٹائٹل اپنے بیٹے کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ در حقیقت مملوک سلطانوں کے بیٹوں کو نظریاتی طور پر مملوک ریجمنٹ میں خدمات انجام دینے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے مملوک گروہوں کو مسلسل بیرونی ذرائع سے بھرنا پڑتا تھا۔ بحری مملوک بنیادی طور پر جنوبی روس کے باشندے تھے اور برجی بنیادی طور پر کفکاز سے تعلق رکھنے والے ککیشین پر مشتمل تھے۔ میدانی لوگوں کے اعتبار سے وہ شام اور مصر کے لوگوں کے مقابلے میں منگولوں کے ساتھ زیادہ مشترک تھے جن کے درمیان وہ رہتے تھے۔ مملوک اپنے فوجی دستوں کو عام عوام سے الگ رکھتے تھے۔ مملوک فوج میں بھرتی کے لیے تقریباً 13 سال کے لڑکوں کو سلطنت فارس کے شمال کے علاقوں سے پکڑا جاتا، پھر انہیں سلطان یا بادشاہوں کے ذاتی استعمال کے لیے ایلیٹ فورس کے طور پر تربیت دی جاتی۔ پھر ان لڑکوں کی تربیت مکمل ہونے کے بعد انہیں خلیفہ یا سلطان کے حکم پر اسپین تک اپنی حکمرانی نافذ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس دور میں وینس اور جنیوا کے ساحلوں کے ذریعے ان لڑکوں کی نقل و حرکت کی جاتی اور خطے کی اسلامی حکومتوں کے کمانڈروں کو فروخت کر دیے جاتے۔ ان کے نئے آقاؤں کے تحت انہیں یا تو کافر بنایا جاتا یا پھر مسلمان بنا کر سخت فوجی تربیت دلائی جاتی۔ 13ویں صدی تک اسلامی معاشرے نے بھی قرون وسطیٰ کے عیسائی طرز حکومت اختیار کر لیا، جہاں سب سے اوپر بادشاہ یا سلطان ہوتا تھا اور اس کے ماتحت بے شمار چھوٹے بڑے سردار ہوتے تھے جن کے اوپر ان کا سلطان یا بادشاہ ان کی وفاداری کا حق رکھتا تھا۔ 13ویں صدی کے دوران ان بادشاہوں اور سلاطین کی فوجی طاقت کا بیشتر دار و مدار مملوکوں کی ایک بڑی تعداد پر ہوتا تھا، جس میں سب سے زیادہ بڑی فوج سلطان کی ہوتی۔ مملوک سلطنت کے دوران سلطنت کا جانشین سلطان یا حکمران کا بیٹا نہ بنتا بلکہ جانشینی کا حق صرف اسے حاصل ہوتا جو طاقت میں زیادہ ہوتا یا جس کے پاس فوج اور اسلحے کی بھرپور طاقت ہوتی۔ مملوک جنہیں بچپن سے ہی ان کے خاندانوں سے لے لیا جاتا تھا، ان کے نئے وطنوں میں ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہوتی، جس کی بدولت ان کی تمام تر وفاداری کا انحصار ان کا مالک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مملوک ریاست کو ایک مضبوطی ملی اور اسی وجہ سے مملوک قبائلیت اور ذاتی عزائم کے فتنے سے بھی بچے رہے، جبکہ مرکز میں مملوک سیاست بہت خونی اور شفاف تھی، جہاں اعلیٰ آقاؤں اور حریفوں کی تذلیل عام تھی۔ اسی لیے سلاطین ایسے مملوک غلاموں کو سزا بھی دیتے رہتے تھے جو کسی نہ کسی سازش میں ملوث رہتے۔ اصولی طور پر ایک مملوک کو جنگ اور اس کے آقا سے وفاداری کے لیے تیار کیا جاتا تھا، مگر ان کے فروشیہ ہونے کو ترجیح دی جاتی، یعنی ایک ایسا مملوک نوجوان جسے سائنس، فنون اور ادب کے ساتھ ساتھ جنگی مہارت بھی حاصل ہوتی۔ فروشیہ مملوک عیسائی نائٹ سے قدرے مختلف ہوتے کیونکہ ان میں ایک اخلاقی ضابطہ ہوتا جس میں جرات، بہادری، بڑائی اور سخاوت جیسی خوبیاں شامل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ
فروشیہ مملوک گھڑ سواری پر بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ اگرچہ ان مملوک غلاموں کو بہترین جنگی تربیت دی جاتی، مگر ان میں اکثر سیر و تفریح اور کھیلوں کے شوقین بھی تھے، جیسے کہ تاریخی کتب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پولو کے شوقین تھے۔ 1249 میں سب سے پہلے مملوکوں کو اپنے آقا کا تختہ الٹنے کا موقع ملا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کرد ایوبی خاندان، جس کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1170 میں رکھی تھی، مختلف جھڑپوں کا شکار تھا۔ ایک طرف تو شام کے عمرا نے خود کو مصر کے ایوبیوں کی حکمرانی سے الگ کرنے کی جھڑپیں شروع کر دیں، تو دوسری طرف یمن اور حجاز بھی مصر کی سلطنت سے الگ ہو گئے تھے، اور مشرق کی جانب منگولوں نے بھی چینی قبائل پر حملہ شروع کر دیے تھے۔ 1244 میں جب خوارزمیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تو فرانس کے لوئس نہم نے 7ویں اور آخری کروسیڈ کا آغاز کیا، تاکہ یروشلم کے ساتھ ساتھ مصر اور شام کے مقدس مقامات کو بھی مسلمانوں سے واپس لیا جا سکے۔ لوئس نہم نے دمیتا پر قبضہ کر کے اپنی فوجوں کو لے کر مصر کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اسی دوران الصالح الیوب کی وفات ہو گئی۔ لوئس نہم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہا، مگر اسی دوران الصالح کی بیوی شجر در نے اقتدار سنبھال لیا، جو کہ خود ایک غلام تھی۔ اسی وجہ سے انہیں بحری مملوکوں کی حمایت بھی حاصل ہوئی۔ دوسری جانب الصالح کے بیٹے توران شاہ کے مصر میں آتے ہی شجر در نے اقتدار توران شاہ کے حوالے کیا، اور اس کے اقتدار سنبھالتے ہی لوئس نہم اور نائٹ ٹیمپلرز کو مملوک جنرل بیبرس کے ہاتھوں المنصورہ میں شکست ہوئی۔ 1250 میں لوئس نہم کو گرفتار کر لیا گیا، مگر بعد میں ایک بھاری تاوان کے بدلے اسے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد ہونے کے بعد لوئس ایکڑ کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مذاکرات کی کوشش بھی کی۔ اسی دوران توران شاہ قاہرہ جانے کی بجائے المنصورہ پہنچا، جہاں اس نے کروسیڈ کے اختتام اور لوئس نہم کی شکست کے بعد شجر در اور مملوکوں کے ساتھ ناروا سلوک شروع کر دیا۔ اسی دوران مملوکوں نے شجر در کو اپنے کمانڈر ایبک کے ساتھ شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ اب توران شاہ جانتا تھا کہ شجر در اور مملوکوں کے ہوتے ہوئے اس کے لیے حکومت کرنا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا اس نے مملوکوں کے عہدے تبدیل کرنا شروع کر دی اور شجر در کی دولت پر بھی قبضہ کر لیا۔ شجر در نے اس کی شکایت اپنے وفادار مملوک جنرل فارس الدین اکتائی سے کی، جس نے خود یا بیبرس کی مدد سے توران شاہ کو قتل کروا دیا۔ توران شاہ آخری ایوبی سلطان تھا، جس کے بعد 1250 میں بحری مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ فارس الدین اکتائی اور اس کے ساتھ کے مملوکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے ایبک کو اپنی طاقت کم ہوتی لگی، جس کی وجہ سے ایبک نے اپنے خاص مملوک ملٹری لیڈر قدس کے ساتھ مل کر اکتائی کو قتل کروا دیا۔ اکتائی کے قتل کے بعد اکتائی کے وفادار بیبرس اور دوسرے جنرل دمشق فرار ہو گئے، مگر اب بھی ایبک اپنی طاقت ان مملوکوں کے خلاف بڑھانا چاہتا تھا جو دمشق فرار ہو چکے تھے۔ اس لیے اس نے موصل کے امیر کی بیٹی سے شادی کرنی چاہی، جو شجر درد سے برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے ایبک کو حمام میں مروا دیا۔ ایبک کے مرنے کے بعد اس کے خاص مملوک جنرل قدس نے ایبک کے 11 سالہ بیٹے منصور علی کو سلطان بنا دیا۔ اس کے بعد مزید سیاسی قتل ہوئے، جن میں شجر در کی مار پیٹ کے دوران ہلاکت بھی شامل ہے، یہاں تک کہ قدس نائب ریجنٹ کے دھڑوں کو اپنے کنٹرول میں لے آیا اور خود سلطان بن گیا۔ فروری 1258 میں ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ منگول فوجیوں نے آخری عباسی خلیفہ المستعصم کو قالین میں لپیٹنے کے بعد قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر شام کے سلطان نے بھی منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ صرف مصر اور شام کے کچھ علاقے ہی مملوک سلطنت کے کنٹرول میں رہ گئے تھے۔ ہلاکو نے قدس کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا، مگر قدس کے انکار کے بعد مملوکوں میں ایکا ہو گیا اور مملوکوں اور منگولوں کے درمیان عین جالوت کے مقام پر ایک زبردست معرکہ ہوا، جہاں ہلاکو خان کو قدس کے جنرل بیبرس کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ عین جالوت کے معرکے کے بعد قدس اور بیبرس کے درمیان اختلافات اور بڑھ گئے اور ایک دن قدس کا قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بیبرس کا ہاتھ تھا۔ قدس کے قتل کے بعد بیبرس نیا مملوک سلطان بنا۔ سلطان بیبرس کا دور ایک بہترین دور تھا۔ عین جالوت کی جنگ اور سلطان بیبرس پر ایک مکمل ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مملوک سلطان 7 سے 10 سال ہی حکومت کر پاتا تھا۔
مگر اس کے باوجود مملوک خاندان قرون وسطی کی سب سے مستحکم سیاسی ہستیوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ سلطان بیبرس کے بعد ہی مملوکوں میں جانشینی کا تصور قائم ہوا۔ سلطان بیبرس کے بعد ان کا بیٹا ناصر الدین براق مملوک سلطان بنا۔ مملوک سلطان بیبرس کے دور میں ہی مصر میں بے پناہ ترقیاتی کام کیے گئے اور منگولوں کا اختتام بھی ہوا۔ تقریباً 350 سال مصر پر حکومت کرنے والا یہ مملوک خاندان 1517 عیسوی میں عثمانیوں کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوا۔ آخری مملوک سلطان تمان بے کو عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک گورنر خیر بے کے اکسانے پر پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ دوستو یہاں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان آخر کیا اختلافات تھے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو مملوک سلطنت کا خاتمہ کرنا پڑا۔ دوستو جیسا کہ ابتدا میں ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مملوکوں کی سیاست خاصی خونی سیاست تھی، اور خاص طور پر 1382 کے بعد جب مملوک سلطنت کے دوسرے دور کا آغاز ہوا، جب اقتدار برجی مملوکوں کے ہاتھ آیا۔ یہ مملوک کرکیشین نژاد تھے جس میں نئے سلطان کا انتخاب کرنے میں سیاست کا اہم کردار تھا۔ برجی مملوک سلطنت کی تشکیل غداری سے ہی ہوئی تھی۔ سلطانوں کو ان کے آس پاس کے ہر شخص نے دائیں بائیں قتل کیا تھا۔ اس کی سب سے اہم وجہ اقتدار کا دوسرے سردار تک منتقل ہونا تھا۔ جو بھی سلطان کو مارنے کے قابل ہوتا اسے سلطان کا لقب مل جاتا۔ اسی وجہ سے محافظ، نوکر اور یہاں تک کہ محل کے اہلکار بھی لقب حاصل کرنے کے لیے سلطان کے قتل کی سازشوں میں ملوث رہتے۔ اسی وجہ سے یہ دور ایک رات کے سلطان کے دور کے نام سے مشہور تھا۔ اس دور میں اتنی غداری کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ سرکیشین مملوکوں کے زمانے میں بچوں کی تربیت فوج میں ہوتی تھی جن کا مقصد پیسہ یا طاقت کا حصول ہوتا۔ چونکہ اس دور میں کوئی بھی مملوک سازش کر کے اگلا مملوک سلطان بن جاتا تھا، اس لیے عام لوگ بھی اقتدار حاصل کرنے کی لالچ میں پڑ جاتے۔ بہرحال 1501 عیسوی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کانسو غوری مملوک سلطان بنا۔ یہ وہ دور تھا جب تمام مملوک شہزادوں نے تمان بے کے خلاف سازش کی کہ وہ اقتدار میں نہ آ سکے اور زبردستی کانسو غوری کو سلطان بنا دیا، جو کہ خود بھی سلطان نہ بننا چاہتا تھا۔ کانسو غوری مملوک شہزادوں کی بغاوت اور غداری سے واقف تھا، اسی لیے ان پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ ایک بار اس نے ایک نجومی سے پوچھا کہ اس کے بعد مصر پر کون حکومت کرے گا۔ نجومی نے کہا کہ جو بھی حکومت کرے گا اس کا نام سین سے شروع ہوگا۔ لہٰذا کانسو غوری نے سین سے شروع ہونے والے نام کے ہر شخص کو قتل کروا دیا۔ وہ واقف نہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا آنے والا سلطان سلیم اول ہے جس کا نام سین سے شروع ہوتا ہے۔ دوستوں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان اختلافات 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، کیونکہ دونوں طاقتیں مصالحوں کی تجارت میں خطے پر اپنا مکمل کنٹرول چاہتی تھیں، مگر ساتھ ہی عثمانی سلطان سلیم اول نے اسلامی مقدس مقامات کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، جس نے ان کے درمیان اختلافات کو اور بڑھایا۔ اسی وجہ سے مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان 1485 سے لے کر 1491 عیسوی کے درمیان بیشتر چھوٹے بڑے معرکے بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل کی سربراہی میں بڑھتی ہوئی شیعہ صفی سلطنت سنی سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی بن گئی، اور دوسری جانب فارس کے صفوی خاندان کے ساتھ مصر کی مملوک سلطنت کے تعلقات نے عثمانی سلطان کو مملوک سلطنت کے ساتھ دشمنی میں اور تقویت بخشی۔ صفوی خاندان کے مملوک خاندان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے شاہ اسماعیل نے عثمانیہ سلطنت کو دھمکانا شروع کر دیا۔ اسی لیے عثمانی سلطان سلیم اول نے مصر کو فتح کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، اور ایران تک پہنچنے کے لیے اس نے شام کو داخلی مقام کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شمال میں کوئی دشمن نہ ہونے کی وجہ سے 1516 عیسوی میں اس نے اپنی فوجیں اکٹھی کر کے صفیوں کی طرف مارچ شروع کیا۔ اسی دوران حلب کے گورنر خیر بے نے الغوری کو یقین دلایا کہ عثمانی فوجیں صرف شام سے گزر کر ایران پر ہی حملہ کریں گی، مگر کانسو غوری سلطان سلیم اول کے ارادوں کو خوب بھانپ چکا تھا، لہٰذا عثمانی فوجوں سے لڑنے کے لیے شام پہنچ گیا۔ اس جنگ کو مرج دبک کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مملوکوں کو اپنے دو لیڈروں خیر بے اور جامبردی الغزالی کی وجہ سے شکست ہوئی۔
اس جنگ میں خیر بے نے کانسو الغوری کی موت کی افواہ اڑا کر فوج کو آگے پیش قدمی سے روک دیا۔ کانسو غوری کے مرنے کے بارے میں بھی مختلف رائے قائم ہیں۔ کچھ کے مطابق اسے جنگ کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ میدان جنگ میں اسے اس کے نوکر نے زہر دے کر قتل کر دیا تھا۔ تاہم دونوں کہانیوں کے مطابق اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے اسے دفنا دیا گیا تھا تاکہ اسے دشمن کے ہاتھوں جانے سے بچایا جا سکے۔ کانسو غوری کی وفات کے بعد تومان بے نیا مملوک سلطان بنا۔ جدید ہتھیاروں اور مصر سے شامل ہونے والے جنگجوؤں کی وجہ سے عثمانیوں کی طاقت مملوک فوج سے صلاحیت میں بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے عثمانی جلد ہی قاہرہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر تومان بے نے جلد ہی مملوک فوج کو جمع کیا اور عثمانی قبضہ کے خلاف حملہ آور ہوا۔ لیکن پھر سے مملوکوں کے بیچ غداری کی وجہ سے مملوکوں کے ہاتھوں تومان بے کو عثمانی افواج نے گرفتار کر کے 1517 عیسوی میں اسے پھانسی دے دی، اور اس طرح مصر میں مملوک سلطنت اختتام پذیر ہوئی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ مملوک سلطنت کی یہ تاریخ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔